الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي منا من أهل البيت يصلحه الله في ليلة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم و مکرم علماء کرام، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس موضوع کو سمجھنا مسلمانوں کے ہر گھر کے ایک ایک فرد کے لیے ضروری ہے۔ دور ایسا چل رہا ہے فتنوں کا کہ اس فتنوں کے دور میں عقائد، اعمال، معیشت، معاشرت اور ایمان، تمام چیزوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ مجلس سجائی تاکہ ہم لوگ مل بیٹھ کے ایک ضروری عقیدے کو سمجھیں۔ وہ عقیدہ ہے قیامت اور قیامت سے متعلق چیزیں۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ قیامت کا شریعت مطہرہ میں کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم جب قرآن کریم پر نظر ڈالتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی مکی صورتیں 86، کل 86 صورتیں مکی ہیں۔ 86 صورتوں میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ 86 صورتوں کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے تو ہم کہیں گے 4 چیزیں ان 86 صورتوں میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہم سب تک پہنچائی ہے۔ پوری مکی صورتوں کا خلاصہ 4 چیزیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اللہ کو ایک مانو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو۔ نمبر 3 صداقت قرآن، قرآن کو اللہ کی کتاب مانو۔ اور نمبر 4 قیامت آنے والی ہے، قیامت پر ایمان لاؤ۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم پورا تقریباً اس کی 1/3 صورتیں ہم سب کو پیغام دے رہی ہے کہ قیامت ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس عقیدے کے حصے کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے بعد جب ہم احادیث مبارکہ میں غور کرتے ہیں، ایک حدیث شریف ہے جس کو محدثین نے کہا ہے کہ تمام احادیث، جو 7 لاکھ سے زائد احادیث ہیں، تمام احادیث کا خلاصہ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جیسے قرآن کریم کا خلاصہ ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، صداقت قرآن بھی ہے اور قیامت بھی ہے۔ تو وہ مضامین جو قرآن میں ہیں وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اس لیے قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ ایسے ہی 7 لاکھ احادیث کا خلاصہ ہے ایک حدیث، جس حدیث کو کہتے ہیں ام السنہ۔ حدیث طویل ہے، ہم مقصد کی بات کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
چند بنیادی سوال کیے. ان سوالات میں سے ایک اہم سوال جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ عرض کرنا ہے. جبرائیل امین نے کہا مل ایمان، رسول اللہ بتلائیے ایمان کسے کہتے ہیں. پھر کہا مل اسلام، بتلائیے اسلام کسے کہتے ہیں. پھر کہا مل احسان، بتلائیے احسان کسے کہتے ہیں. یہ عقائد کی ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا ہے وہ بہت اہم ہے. فرمایا اخبرنی عن الساعہ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ قیامت کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے، کیا یقین ہے، کب آئے گی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا متعینہ وقت کہ کس دن آئے گی، کس گھڑی میں آئے گی، کس وقت آئے گی، اس کا تو علم نہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل نے سوال کیا اخبرنی عن اماراتہا، کہ اے پیغمبر قیامت کا متعینہ وقت ٹھیک ہے آپ کو بھی پتہ نہیں مجھے بھی پتہ نہیں، لیکن قیامت سے پہلے جو آنے والی علامات ہیں جس سے ہم جان لیں گے کہ قیامت آنے والی ہے، کیا علامتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 علامات وہاں ذکر فرمائی. مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کا بھی ایک اہم موضوع قیامت، اور احادیث مبارکہ کا بھی اہم موضوع قیامت. ان دونوں باتوں سے پتہ چلا کہ قیامت اور علامات قیامت ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے علوم صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے. یہ 2-3 باتیں بنیادی عرض کر کے ہم چلتے ہیں آگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کو اتنی اہمیت دی ہے، قرآن میں بھی اہمیت دی گئی، احادیث میں بھی، لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تو ایسا ہوا مدینہ میں کہ صبح سے شام تک فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تشریف لے گئے، اور امت کے ساتھ جو حالات پیش آنے والے ہیں، جو واقعات پیش آنے والے ہیں، جو جنگیں پیش آنے والی ہے، جو فتنے فساد ہونے والے ہیں، جو ظلم ہونے والا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سے بیان کرنا شروع کیا، ظہر تک بیان کیا. اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے اتر گئے. پھر ظہر کی نماز ہوئی، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے متعلق، فتنوں سے متعلق بیان شروع کر دیا، اور عصر کی نماز تک بیان کیا. اس کے بعد عصر کی نماز ہوئی، عصر کے بعد پھر وہی بیان کیا. اب تعجب کریں گے کہ سارے صحابہ کو کام کاج سے روکے رکھا ہے کہ ایک اہم گھڑی اور اہم موقع اور امت کے ساتھ ایک خطرناک قسم کے حالات کا واقعہ ہونے والا ہے، اس لیے سب کو روک کر کے صبح سے شام تک گویا کہ جیسے ہم نے ایک مختصر سی مجلس یہاں سجائی ہے، رسول اللہ نے پورے دن کی مجلس سجائی تھی، اور مغرب تک پھر قیامت کے بارے میں بتاتے رہے. اور اس کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سورج غروب ہونے میں کتنا وقت باقی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت بس چند گھڑیاں ہیں، چند گھڑیوں کے بعد سورج غروب ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس سمجھ لیجئے کہ قیامت کے آنے میں بھی اتنا ہی وقت باقی. تو یہ ہمارا ایک بہت بنیادی موضوع ہے کہ امت کو رسول اللہ نے پیشین گوئیوں کے ذریعے سے اسی لیے آگاہ کیا کہ تاکہ ہم پہلے سے تیاری کریں، حالات سے مقابلہ کریں، حالات کے اندر سے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے کیسے چلیں اور کیسے پھر اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں. تو ان علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بنیادی باتیں ہم شروع میں عرض کریں گے. سب سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، اس لیے کہ بہت سے ایسے فتنے آج کل نمودار ہو چکے ہیں جو امام مہدی کے نام کے ذریعے سے فتنہ برپا کرتے ہیں اور امت کو ورغلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو اگر حقیقی مہدی کا تعارف آپ کے ذہن میں ہے، آپ کے دماغ میں ہے، آپ کے علم میں ہے، تو انشاءاللہ آپ اور آپ کی نسلیں گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جائیں گی. فرمایا حدیث شریف میں ابو داؤد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہوگا. پھر آگے
رسول اللہ نے نام ذکر کیا، اور نام کس طرح کہا؟ یواطی اسمہ بسمی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، تو اس شخصیت کا نام بھی محمد ہوگا۔ دوسری بات ذکر فرمائی کہ یواطی اسم ابی بسم ابی، کہ اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کی طرح ہی ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک کا نام ہے عبداللہ، تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ اب یہ دو باتیں تو اتنی آسان سی ہے کہ ہر مسلمان اس کو یاد رکھ سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کا جو نام ہے محمد، امام مہدی کا وہی نام ہوگا محمد۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو نام ہے عبداللہ، امام مہدی کے والد کا بھی وہی نام ہوگا۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے کنیت۔ کنیت کہتے ہیں باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو نام لگتا ہے بچے کے، باپ کے لیے بچے کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو نام لگتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کا بیٹا عبداللہ ہے تو اس کے والد کو کہیں گے ابو عبداللہ، تو امام مہدی کے بھی اولاد ہوگی اور بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کی نسبت ہوگی، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور بعض روایت میں قاسم ہوگا۔ تو قاسم ہوگا یا عبداللہ ہوگا، تو دو طرح کی کنیت امام مہدی کی گویا ہوگی، ایک ابو عبداللہ اور دوسری ابو القاسم۔ تو اب اتنا پورا نام ہمارے سامنے آ چکا ہے، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ۔ چوتھی بات کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے ہوں گے؟ تو ابھی ابو داؤد شریف کی روایت ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حسن کے اولاد میں سے ہاشمی خاندان میں یہ شخص پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے پورے امت مسلمہ کا عالم کفر پر غلبہ ہوگا۔ تو ہاشمی خاندان ہاشمی ہے، تو پورا نام بند رہا ہے، دیکھتے رہیے اور یاد کرتے رہیے، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الہاشمی، ہاشمی خاندان ہوگا۔ اب جو بنیادی بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا کہاں ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے ایسے فتنے ہیں جو کہیں اور پیدا ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو مہدی کہلواتے ہیں، اور بہت سے کم علم مسلمان ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ تو احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کی جائے ولادت مدینہ منورہ ہوگی، اور بعض روایات میں ہے کہ مکہ المکرمہ ہو۔ ان دو جگہ کے علاوہ کسی دنیا کے اور علاقے کا کوئی شخص کہتا ہے جو مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں پیدا ہوا ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو آپ نے اس شخص کی بات نہیں ماننی ہے، اس کو انکار کر دینا ہے، رد کر دینا ہے اس کی، کیونکہ ہمیں احادیث مبارکہ پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی یا مکہ المکرمہ میں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بنیادی بات سمجھنی ہے کہ ہم امام مہدی رضی اللہ عنہ کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک اور جماعت دنیا میں ہے جن کو شیعہ کہتے ہیں، وہ بھی اپنے ایک امام کے انتظار میں، اور وہ بھی اپنے مہدی کے انتظار میں۔ تو ہمارے مہدی اور ان کے مہدی میں بہت بڑا فرق ہے عقیدے کا۔ سب سے بنیادی فرق تو یہ ہے کہ ہمارے جو امام مہدی رضی اللہ عنہ ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور ان کے جو امام مہدی ہیں وہ بہت زمانہ پہلے پیدا ہو کر کسی غار میں پتہ نہیں کہاں چھپ گئے۔ اسی طرح وہ جس شخصیت کو شیعہ حضرات امام کہتے ہیں، وہ نعوذ باللہ وہ ائمہ سے بھی اور انبیاء سے بھی بڑھ کر امام مانتے ہیں اس کو، جبکہ ہم امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف مجدد مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ انبیاء اور صحابہ کے بعد تیسرا درجہ ان کا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں 4 درجات ذکر کیے گئے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سب سے اونچا مقام ہے انبیاء کا، پھر صحابہ کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا۔ تو یہ جو قرآن کریم میں ترتیب ذکر کی گئی ہے، پہلے انبیاء اور صحابہ، اس کے بعد ہے شہداء اور صالحین، یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء اور صحابہ کے بعد اور شہداء اور صالحین سے پہلے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے مجدد کا،
وہ دین کی تجدید کریں گے. اس وجہ سے ان کا مقام ہے انبیاء اور صحابہ کے بعد. بہت سارے لوگ امام مہدی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ وہ صحابہ سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیے صحابی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا صحابہ کے بعد. البتہ مجدد ہوں گے. اسی طرح یاد رکھیے بہت سارے ہمارے مسلمان امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک دعا یا جملہ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں. اس سلسلے میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے کہ علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. نبی کے علاوہ کسی اور شخصیت کے لیے علیہ السلام استعمال نہیں کرنا چاہیے تاکہ مشابہت نہ ہو, کسی کو دھوکہ نہ لگے. پھر امام مہدی کے لیے کیا لفظ استعمال کرنا ہے؟ تو اہل سنہ والجماعہ کے فقہاء کرام نے اور کتاب الفتن کے علماء کرام نے کہا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی طرح امام مہدی کے لیے بھی ہم رضی اللہ عنہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. سوال پیدا ہوگا کہ صحابہ کے بارے میں تو قرآن کریم کی آیات ہیں, ان کے بارے میں کیا ہے؟ فقہاء کرام نے 3 شرائط لکھی ہیں کہ کسی شخص کو رضی اللہ عنہ کی کہنے کی 3 شرطیں ہیں. وہ تینوں شرائط چونکہ امام مہدی کی ذات میں پائی جاتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں. پہلی شرائط تو یہ ہے کہ اس کے ایمان پر گواہی موجود ہو, اس کے ایمان کی گواہی موجود ہو. تو امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ آئیں گے اور پوری امت مسلمہ کی رہبری کریں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک امت کو سنبھالیں گے. اسی طرح اس شخص کا ایمان پر زندہ رہنا معلوم ہو, اور تیسرا اس شخص کی ایمان پر وفات معلوم ہو. اور یہ تینوں باتیں امام مہدی کے اندر موجود ہیں. رسول اللہ نے گواہی دی ہے, ان کا مومن رہنا معلوم ہے ہمیں احادیث سے, اور اسی طرح ان کا ایمان پر انتقال ہوگا, ابھی آئے گا اور بیت المقدس میں وہ دفن کیے جائیں گے. تو امام مہدی کے آگے ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. امام مہدی رضی اللہ عنہ کے القاب بھی ہے, یاد رکھیے. ایک لقب تو ہے المہدی. مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ, جو خود بھی مکمل ہدایت پر ہو اور پوری عالم انسانیت میں سے جو ان کی بیعت کر لے اس کو ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھنے کی کوشش کرے. ایسے آدمی کو کہتے ہیں مہدی. ایک لقب امام مہدی کا ہے الجابر. الجابر کا معنی ہے بھرپائی کرنے والا, اگر جبیرہ سے لیتے ہیں. امت مسلمہ میں خون خرابہ ہوگا, فساد ہوں گے, بے سر و سامانی ہوگی, قتل و قتال ہوگا, اور آبروئے نیلام ہو رہی ہوگی, قسم پرسی کا عالم ہوگا. ایسے عالم میں امام مہدی تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی اس کسر کو پورا کریں گے اور امت مسلمہ کی خیر خبر کریں گے اور پوری امت مسلمہ کو سہارا دیں گے. اس لیے ان کو کہتے ہیں جابر. اور ایک جابر کا معنی ہوتا ہے سخت. تو لا محالہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنان اسلام کے لیے سخت بھی ہوں گے, اس لحاظ سے بھی جابر کہہ سکتے ہیں. یہ تو چند بنیادی باتیں ہو گئی کہ امام مہدی کا نام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الہاشمی المدنی. اگر مکہ کی ولادت ہے تو المکی کہہ سکتے ہیں. ایک شخص ہے جو عثمان پور سے اٹھا ہے, اس کا نام ہے شکیل. اس کے باپ کا نام ہے حنیف. پیدا ہوا ہے بہار کے علاقے میں, عثمان پور گاؤں میں. وہاں سے چل کر کے دہلی آیا, اور دہلی میں آنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں مہدی ہوں, اور وہاں اس نے دعویٰ کیا مہدویت کا. اور وہاں سے پھر چلا اور پھر اورنگ آباد ضلع میں آیا اور وہاں آ کر ایک بستی بنائی. اور بستی بنانے کے بعد ایک پورے علاقے پر اس نے حکومت کے ذریعے سے وسائل کو استعمال کر کے پورا علاقہ بسایا اور اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے, روپوش ہے. نہ اس کی ولادت مکہ میں ہے, نہ مدینہ میں ہے, نہ اس کا نام محمد ہے, نہ اس کے والد کا نام عبداللہ ہے, نہ
وہ امت مسلمہ کی کوئی خیر خبر کرتا ہے وہ تو خود روپوش ہے، اس کا تو خود کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ اور ہمارے علاقے کے بہت سارے جو کم علم مسلمان ہیں یا جو ایسے مسلمان ہیں جو کسی عالم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو وہ اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے کہ امام مہدی عجم سے نہیں آئیں گے، عرب سے آئیں گے، اور مدینہ منورہ یا مکہ منورہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، اور وہیں وہ ان کی تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی، اور وہاں سے پھر وہ آگے چلیں گے۔ بنیادی باتیں عرض کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں کہ ہم جس دور میں اب جی رہے ہیں یہ بہت خطرناک دور، بہت پرفتن دور، تو کیا اس دور میں امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے کی کچھ علامات ظاہر ہو رہی ہے؟ اور کیا کیا امام مہدی کی علامات ہیں؟ کیسے ہم مثلا بھیڑ والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام مہدی آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں؟ کون سی ایسی علامات ہوگی جس سے ہمیں علم ہوگا کہ امام مہدی آئے ہیں؟ چونکہ علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو آپ ممکن ہے کہ انکار کر بیٹھے نعوذ باللہ اور ان کو جھوٹا کہہ دیں، اس لیے علامات کا یاد ہونا ضروری ہے۔ سب سے بنیادی علامت ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے جو آج صادق آ چکی، وہ ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری پوری دنیا میں عام ہو جائے گی، اور ہم ایسے دور پہ بیٹھے ہوئے لاک ڈاؤن کے بعد جس میں مہنگائی اپنے عروج پر، بے روزگاری بھی اپنے عروج پر، بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور بڑے بڑے ایسی ڈگریوں والے جن کے پاس اونچی اونچی نوکریاں لگنے کے اسباب ہے، لیکن وہ بیچارے گھوم رہے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری عام ہے، بھوک پیاس، فقر، بے کسی، افراتفری یہ عام ہے۔ تو یہ علامات تو ہو چکی ہے۔ دوسری علامت ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے پہلے، وہ ہے پچھلے 1980 سے کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ میں کچھ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، کتاب الفتن میں نعیم بن حماد رحمہ اللہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سیعوذ عائذ بمکہ فیقتل، اور یہ واقعہ ہو چکا ہے، ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے حرم شریف میں داخل ہوگا، اور اس وقت کی حکومت، سعودی حکومت، اس شخص کو دعویٰ کرنے کی وجہ سے حرم میں ہی قتل کر دے گی۔ 1979 میں جوہیمان نام کے ایک شخص نے چند افراد کو لیا، کچھ اس کو بھی اسی طرح شکیل بن حنیف کی طرح اس کو بھی خام خیالی ہو گئی، تھا تو نیک آدمی، لیکن اس کو بھی ایک دل میں وسوسہ آ گیا کہ شاید میں بھی کوئی پہنچا ہوا آدمی ہوں اور میں مہدی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے چند لوگوں کو جمع کیا، اپنے چاہنے والوں کو، معتقدین کو، اور جمع کر کے وہ حرم شریف چلا گیا۔ یہ علامت ہے، حرم شریف گیا اور وہاں پر اس کی جو بنیادی غلطی اس سے ہوئی جو امام مہدی کے ساتھ نہیں ہوگی، یعنی امام مہدی جو حقیقی ہوگا وہ یہ کام نہیں کرے گا جو اس نے کیا ہے۔ اس نے ہتھیار کے ساتھ وہاں کعبۃ اللہ میں چلا گیا، اور اس کے جتنے ساتھی تھے سب کے پاس ہتھیار تھے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہوں گے، حقیقی مہدی جو ہوں گے، وہ بغیر کسی ہتھیار کے اعلان مہدویت فرمائیں گے، یاد رکھیے۔ چلا گیا اور اس نے مائک سارے قبضہ کر لیے حرم کے، 1979 کی بات ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ میں مہدی ہوں، اور یہ حکومت یہ نافرمانوں کی حکومت ہے، اور میں ان کے خلاف اعلان کرتا ہوں۔ حکومت وقت نے اس کو گھیرے میں لے لیا، پورے حرم کو۔ بہرحال انہوں نے بھی ادھر سے کچھ تباہ آزمائی کی، مقابلہ کیا۔ حکومت کے پاس تو ظاہر سی بات ہے پوری فوج ہوتی ہے، اس نے فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، اور اس طرح اس شخص کو وہاں پر قتل کیا گیا۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ سیعوذ عائذ بمکہ فیقتل، ایک شخص مہدویت کے دعویٰ لے کر مکہ میں پناہ لے گا اور وہ آدمی قتل ہو جائے گا۔ پھر حدیث میں فرمایا ثم يمكث الناس برهة من دهرهم ثم يعوذ عائذ آخر،
پھر لوگ کچھ زمانہ کچھ مدت انتظار کریں گے اور اس کے بعد حقیقی مہدی نمودار ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ وہ تو علامت ظاہر ہو گئی، اب جو حقیقی مہدی ہے ان کے آنے کا جو برہا ہے اس کی کوئی متعینہ مدت نہیں ہوگی، 10 سال بھی ہو سکتی ہے، 20 سال بھی ہو سکتی ہے، 30 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک تو تقریباً 40 سے 42 سال ہو چکے ہیں اور مزید کئی سال ہو سکتے ہیں، لیکن امکان ہے کہ کسی وقت بھی اس کے بعد ظہور ہو سکتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جو دوسرا آدمی دعویٰ کرے نا کعبے کے اندر، تو یاد رکھنا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ دوسرے آدمی نے بھی وہاں دعویٰ کر دیا ہے اور تمہارا بس چلے، تو ہرگز حدیث میں فرمایا اس کے ساتھ لڑائی مت کرنا، اس لیے کہ اس کے خلاف تو جو لشکر لڑائی کے لیے آئے گا وہ مقام بیدا میں زمین میں زندہ دھسا دیا جائے گا۔ ایک علامت۔ دوسری علامت یہ بھی بعض کتاب الفتن کے اس زمانے کے علماء نے کہا کہ ہو چکی ہے۔ کیا علامت تھی؟ یہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، رسول اللہ نے فرمایا کہ عراق پر حکومت کی طرف سے پابندیاں لگ جائے گی، عراق پر معاشی پابندی لگے گی اور اس کا پوری دنیا سے بائیکاٹ ہو جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو فذالک الملاحم، سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد خون خوار اور خون ریز جنگیں شروع ہو جائے۔ 1990 میں 1992 میں یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ 1992 سے 2003 تک پوری دنیا نے، خاص طور سے عیسائیوں نے، عراق کا بائیکاٹ کیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں لاکھوں عراقی بچے بھوکے مر گئے، مسلمان بچے۔ یہ واقعہ بھی ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں جو کچھ احادیث میں اور علامات ذکر کی گئی ہے۔ ایک علامت ذکر کی گئی ہے کتاب الفتن، نعیم بن حماد رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ ایک فتنہ اٹھے گا شام میں بچوں کی وجہ سے، اور وہ فتنہ اتنا طول پکڑے گا، اتنا درازی اس میں ہو جائے گی، اور پوری دنیا کے ممالک بھی اس میں اگر کود جائیں گے تو اس فتنے کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہوگا، اور شروع ہوگا کان اولھا لعب الصبیان، حدیث میں ہے کہ گویا بچوں کی وجہ سے وہ فتنہ اٹھ رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شام میں ایک حکومت ہے شیعوں کی، اور ان کے خلاف اہل سنت کے بہت سارے مسلمان ہیں، اکثریت اہل سنت کی ہے۔ کچھ نوجوان تھے، ایک نوجوان کا نام تھا سمیر اور ایک کا نام تھا جاسم۔ کہتے ہیں انہوں نے وہاں شام میں کسی دیوار پر لکھ دیا ارحل یا بشار، کہ اے بشار تم تو ظاہر سی بات ہے ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، ظالم بھی ہو، ظلم بھی کر رہے ہو، تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اور کسی جگہ کا لکھ دیا الحریہ، کہ ہم کو آزادی چاہیے۔ تو کہتے ہیں جب علم ہوا وہاں کی اس بشار کی حکومت کو، تو انہوں نے اس نوجوان کو اور جتنے ان کے ساتھ تھے سب کو گرفتار کیا، اور وہاں سے پھر انہوں نے قتل عام شروع کیا ہے۔ 2012 میں ہوا ہے۔ 12 کے بعد سے تو بہت حالات بدتر ہو گئے، اتنے ہو گئے کہ پوری دنیا کود چکی ہے، اب تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اور حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ یہ جو فتنہ شروع ہوگا بچوں کی وجہ سے، یہ چلتا 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 امام مہدی ہی آئیں گے، تب جا کر یہ فتنہ تھمے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں احادیث کے ذیل میں، یہ حتمی اور یقینی نہیں، یہ ظنیات کے قبیل سے۔ ممکن ہے یہ ساری علامات ایسی ہی ہو رہی ہو، ممکن ہے ایسی ہی دوسری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دریائے فرات ہے، یہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور دریائے فرات خشک ہونے کے بعد اس کے اندر سے سونا نکلے گا، سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دریائے فرات عراق میں، اصلاً عراق میں بہتا ہے، بہت بڑا دریا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 نہریں جاری کی ہیں، 2 دنیا میں اور 2 جنت میں۔ جیحون اور سیحون جنت کی نہریں ہیں، اور دجلہ اور فرات دنیا کی نہریں ہیں، یا نیل اور فرات۔ تو یہ وہ دریا ہے، بہت
انسانیت کے قدیم زمانے سے یہ دریا بہتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ ترکی کے کنارے پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے بہت بڑا، آرمینیا پہاڑی سلسلہ کہتے ہیں اس کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جودی پہاڑ وہیں ہے، اور وہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی۔ یہاں بہت برفیلا علاقہ ہے، تو وہاں سے برف پگھلتی ہے اور یہ دریا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر ترکی سے بہتا ہوا عراق جاتا ہے، اور عراق سے بہتا ہوا شام جاتا ہے، شام سے بہتا ہوا آگے جاتا ہے اور دریائے دجلہ میں گر جاتا ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں طبریہ میں گر جاتا ہے۔ آج اگر آپ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے دریائے فرات کے بارے میں سرچ کریں گے اگر انٹرنیٹ وغیرہ پر، تو اکثر 99% لوگ آپ سے کہیں گے جو وہاں کے رہنے والے ہیں، ترکی کے ہو یا عراق کے ہو، کہ یہاں کا دریا خشک ہو چکا ہے۔ اگر پہلے 16 ہاتھ بہتا تھا تو اب صرف 4 ہاتھ بہتا ہے، اتنا رہ گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خشک ہونا شروع ہو چکا ہے، اور یہ اس کا پورا کنٹرول ترکی کے پاس ہے۔ اگر ترکی اس کو روک دے حقیقتاً، تب بلا محالہ خشک ہو جائے گا۔ عراق کا دریا تو خشک ہو جائے گا ترکی اگر نہ بھیجے پانی، کیونکہ یاد رکھیے جیسے ہندوستان اور پاکستان کی پانی پر جنگ ہے نا، ایسے ہی عراق اور ترکی کی بھی پانی پر جنگ ہے، تو یہ ترکی والے بھی کبھی بھی کسی بھی واسطے سے اس دریا کو خشک کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ممکنہ کوئی بھی علامت ہو، جس دن وہ دریائے فرات خشک ہوگا وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے پہلے کی علامت شمار ہوگی۔ رہ گئی بات اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، تو اس میں علماء کرام کے کافی اقوال ہیں۔ ہم حدیث کے الفاظ پر ہی ایمان لاتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا سونے کا پہاڑ نکلے گا تو یقیناً سونے کا پہاڑ ہی نکلے گا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سونے کا پہاڑ مراد نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ دیکھو، امت مسلمہ سے فرمایا کہ اگر آپ دیکھو کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلا ہے تو یاد رکھنا اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے آگے مت بڑھنا، فلا تاخذوا منہ شیئا، اس سے کچھ مت لینا، کیونکہ فرمایا 99 100 میں سے 99 آدمی اس کو حاصل کرنے میں قتل ہو جائیں گے، 100 میں سے 99۔ اس کے بعد اب ہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بالکل قریبی علامات ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا اب ترتیب یاد رکھنا ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا محرم کی 10 تاریخ کو، رات کو یا دن میں، اکثر روایت میں رات ہے۔ محرم کی 10 تاریخ، اس کا کوئی متعین نہیں کہ کس سال میں آئے گی، بس وہ دن طے ہے، محرم ہوگا 10 محرم۔ محرم سے پہلے ذی الحج، ذی الحج سے پہلے ذی القعدہ، اس سے پہلے شوال، اس سے پہلے رمضان، اس سے پہلے شعبان۔ کہتے ہیں کہ جس سال میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے والے رمضان سے پہلے مسلمانوں کی اور کفار کی فلسطین کے علاقے میں ہر نامی پہاڑ کے پاس مجیدو بستی میں بہت عظیم الشان جنگ ہونے والی، جس کو انگلش میں آرمیگڈون کہتے ہیں، اور اردو میں ہم لوگ ہر مجدون کی جنگ کہتے ہیں اس کو۔ ہر ایک پہاڑ ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں مسلمانوں کی اور کفار کی زبردست جنگ ہوگی۔ کس وقت؟ جس سال امام مہدی آنے والے ہوں گے محرم میں، اس سے پہلے رمضان سے پہلے، شعبان میں، رجب میں، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ علماء الفتن کہتے ہیں، کتاب الفتن کے علماء، کہ 1948 میں، کچھ باتیں تاریخ کی بھی چلے گی نا، تھوڑا آپ لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ یار یہ کبھی عراق میں گزرتے ہیں تو کبھی شام میں گزارتے ہیں، ہم کو ایسا نہ ہو، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں تو بتانا تو ضروری ہے۔ 1948 میں فلسطین پر قبضہ ہوا یہودیوں کا، اور وہاں انہوں نے ایک بستی آباد کی اسرائیل کے نام سے، اور ان اسرائیلیوں نے قبضہ کرتے 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 یہ جو ہر نامی پہاڑ ہے اس پر قبضہ کر چکے ہیں، اور وہ زمین کس کی ہوگی؟ ہے مسلمانوں کی ہے، پورا فلسطین مسلمانوں کا ہے۔ اس پر یہ قبضہ کرتے کرتے حتیٰ کہ یہ بیت المقدس تک پہنچ چکے ہیں، ان کی آبادیاں وہاں بس چکی ہے،
انہوں نے اپنے پورے جو عزائم اور مقاصد ہیں اس کے ساتھ وہاں پر ڈیرا ڈال دیا ہے۔ مسلمان ان کے خلاف کچھ تباہ آزمائی اور تصاحم اور مزاحمت کی تیاریوں میں ہے، اور یہ لڑائی ہر مجدون کے علاقے میں کسی بھی وقت مسلمانوں کی ہو سکتی ہے، آس پاس اسی رجب شعبان اور اس سے آس پاس ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھنا ہے کہ جس وقت اس طرح کا کوئی معرکہ ہو جس میں ہر مجدون کے علاقوں میں مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی، یہودیوں کی جنگ ہو جائے، تو اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے؟ چوکنا رہنا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے تو ہمیں ان کا معاون بننا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص اور کوئی گھرانہ امام مہدی کا معاون نہیں بنے گا تو لا محالہ وہ دجال کا معاون بنے گا، کیونکہ اسی دور میں دجال بھی آنے والا ہے۔ تو ان علامات سے آگاہی ہوگی تو ہم چوکنے رہیں گے۔ اس کے بعد بہت ضعیف روایت ہے، کیونکہ یاد رکھیے ضعیف روایت کا ایک اصول ہے، بہت سارے لوگ ضعیف روایت کو نہیں قبول کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ قبول کر سکتے ہیں۔ ضعیف روایت کا ایک اصول یہ ہے کہ اگر ضعیف روایت میں بیان کردہ واقعہ کسی زمانے میں رونما ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ روایت صحیح تھی، راوی کا اس میں تسامح تھا، راوی کا کوئی ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے محدثین نے کہا کہ روایت ضعیف ہے، الفاظ نبی صحیح تھے۔ اور اگر اس ضعیف روایت میں بیان کردہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں تو کہیں گے کہ روایت واقعی ضعیف تھی اور رسول اللہ کی طرف اس کی نسبت صحیح نہیں کی گئی تھی۔ اس ضعیف روایت میں بیان کردہ واقعے کا ہونا ضروری نہیں ہوتا امام مہدی کے آنے کے لیے، اس کے بغیر بھی آ سکتا ہے۔ ایک ضعیف روایت ہے، انتہائی ضعیف ہے، لیکن ذکر کرنا ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے محدثین نے ذکر کیا ہے، علامہ مناظر احسن گیلانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ کیا ہے کہ رمضان ہوگا، اس کے بعد جب جنگ ہو جائے گی ادھر عراق کے فلسطین کے اطراف میں، اس کے بعد آئے گا رمضان، شعبان کے بعد۔ اس رمضان میں ایک روایت میں ہے کہ پہلے رمضان کو چاند گرہن ہوگا، اور ایک روایت میں ہے 15 رمضان کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک روایت میں، تینوں ضعیف ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 15 رمضان کو آسمان سے ایسی شدید اور اتنی تیز آواز آئے گی کہ اس آواز کو جو لوگ قریب سے سنیں گے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، تقریباً 70,000 سے زائد لوگوں کے، کیونکہ انسان کے جو کان ہیں ایک حد تک آواز کو برداشت کرتے ہیں، بہت تیز آواز ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چبھ رہا ہے، اور اس کے بعد اور مزید تیز ہو جائے تو پھٹنا شروع ہو جاتا ہے دماغ اور دل، اور بہت ساری قوموں پر چیخ کا عذاب بھی آ چکا ہے۔ تو یہ تو ضعیف ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو روایت صحیح تھی، ایسا نہیں ہوتا تو ایسے واقعے کو کہیں گے رسول اللہ کی طرف نسبت صحیح نہیں تھی۔ اب چلتے ہیں شوال میں۔ شوال میں یہ صحیح حدیث ہے، فرمایا شوال کا مہینہ ہوگا، شوال کا مہینہ یا اس کے آس پاس بالکل رمضان کے آخر میں ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، عرب بادشاہ کا، اور اس بادشاہ کے انتقال کے بعد اس کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے اس کے 3 شہزادے، اس شاہی خاندان کے 3 شہزادے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے آپس میں قتل و قتال، لڑائی جھگڑا شروع کریں گے، اور وہ تینوں شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ لڑتے رہیں گے، محرم کی 10 تاریخ تک لڑتے ہی رہیں گے، اور ان چاروں مہینوں میں، حج کے مہینوں میں پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمران نہیں ہوگا۔ جب حکمران نہیں ہوگا تو لوگ حج کرنے کم جائیں گے، جب حج کرنے کم جائیں گے تو اسی سال امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے تو تعداد ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی کم اس لیے ہو۔ ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا، حدیث میں ہے یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن خلیفہ، کہ تمہارا یہ جو خزانہ ہے اس کے پاس 3 شہزادے لڑیں گے، ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ابھی حال میں 2015 میں ایک بادشاہ کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک بادشاہ بنا ہے۔ یہ بات یقینی نہیں ہے یہی ہو، آئندہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد اس کے 3 بیٹے واقعتاً لڑائی میں
شامل ہے، محمد بن نائف، محمد بن سلمان اور مطعب بن عبداللہ، یہ تینوں شہزادے ہیں جو اندرون لڑائی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ جو بادشاہ ہے، کیونکہ اس کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی ہے، کہ ان کا جو اندرونی اختلاف ہے، اگلا جو بادشاہ کا انتقال ہوگا سلمان کا، یعنی ممکن ہے کہ اس کے انتقال کے بعد لڑائیاں علی الاعلان ہونے لگے اور خون خرابہ ہونے لگے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سال جو ہوگا بغیر کسی بادشاہ کے امت کا خون بہے گا۔ یہ بھی ضعیف روایت ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ بغیر بادشاہ کے چونکہ لوگ حاجی حج کریں گے ذی قعدہ میں، تو مینا میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کا خون بہتا ہوا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کوئی جیسے ہوتے پارٹیوں کے چاہنے والے کہ بھئی یہ اس کو بادشاہ ہونا چاہیے، وہ کہیں گے اس کو بادشاہ ہونا چاہیے، اس طرح آپس میں اختلاف کر کے لڑائی کر لیں گے۔ اب پوری دنیا میں افراتفری ہے، جزیرۃ العرب میں کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور ہم لوگ تو ویسے بے بادشاہ ہے۔ پورے عالم میں مسلمان ذلت کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، کس کے پاس التجا کرے، کس سے کہیں اپنا دکھڑا، کون ہے ہماری فریاد سننے والا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک افراتفری کا عالم ہوگا اور لوگ حج کر رہے ہوں گے، تو وہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے ایام میں محرم الحرام تم پر رحمت کا مہینہ بن کے آئے گا۔ ذی قعدہ ہو گیا، ذی الحج ہو گیا، لوگوں نے حج بھی کیا، ویسے ہی افراتفری میں بہت کم تعداد میں، اور لاک ڈاؤن کے بعد تو آپ کو کم تعداد میں حج کرنا یقین ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی کم تعداد میں حج ہو سکتا ہے۔ اب 10 ذی الحج کو کیا ہوتا ہے؟ حج کے 5 دنات، وہاں سے 10 محرم الحرام تک پورا ایک مہینہ ہے۔ یاد رکھیے حدیث میں ہے، مختلف کتابوں میں ہے کہ 7 علماء کرام مختلف علاقوں کے، کسی کا کوئی نام نہیں، کسی کا کوئی خاص وصف ذکر نہیں، لیکن کہتے ہیں علماء 7 دنیا کے مختلف علاقوں کے 7 علماء کرام ایسے افراتفری کے دور میں، نفسا نفسی کے دور میں، خون خرابے کے دور میں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کے لیے حج کرنے جائیں گے، اور ہر عالم، 7 علماء ہوں گے نا، ہر عالم روحانیت کا امام ہوگا، اپنے مقام پر امام ہوگا، جائیں گے، حج کریں گے۔ حج کے ایام میں ان کو ایک شخصیت نظر آئے گی، اور وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ علامات سے تو معلوم ہوتا ہے یہی شخصیت ہے، نام بھی محمد ہے، والد کا نام بھی عبداللہ ہے، مدینہ میں رہائش ہے، خاندان بھی ہاشمی ہے، علامات سے تو پھر جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ناک درمیانہ ہوگی، گندمی رنگ ہوگا، صفات میں رسول اللہ جیسے ہوں گے، شکل میں رسول اللہ جیسے نہیں ہوں گے، یہ علامات ہیں، ان کا چہرہ ہے، ان کا قد ہے۔ کہتے ہیں وہ علماء حج کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچیں گے، اور ایک آدمی جو حج کر رہے ہوں گے ان کو وہ پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ علامات سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ہی مہدی ہیں، خدا کے لیے امت پر رحم کیجئے اور آج اپنا ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے انا من الانصار، کہ میں تو مہدی نہیں ہوں بھائی، میں ایک دین کا چھوٹا موٹا مددگار آدمی ہوں بس۔ یہاں سے پتہ چلا کہ امام مہدی کبھی بھی خود دعوی مہدویت نہیں کرے۔ دنیا کے کسی علاقے میں، بر صغیر میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یہ جو ہول سیل میں مہدی نکل رہے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو کہہ رہے کہ بھائی میں مہدی ہوں اور میرے اندر یہ علامت ہے، اس کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کیسے مہدی، آپ کا نام تو شکیل ہے، تو کہتے نہیں میرا نام محمد شکیل ہے۔ کیا بولا؟ اپنی طرف سے لگا دیا، میرا نام محمد شکیل ہے۔ اس کو کہا کسی نے کہ بھائی آپ تو پیدا بہار میں ہوئے ہیں اور حضرت امام مہدی کے بارے میں تو مکہ میں پیدا ہوں گے یا مدینہ میں، تو کیسے آپ مہدی ہو گئے؟ تو کہتا ہے کہ اصل میں حدیث میں لفظ مدینہ ہے
ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ جائے گا اور وہ کہتا ہے مدینہ کا معنی عربی میں شہر ہے، تو میں دلی شہر میں دعویٰ کیا اس لیے میں مہدی ہوں۔ اچھا، ابھی امام مہدی کا مشن ظاہر ہوگا تو اس سے بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حقیقی مہدی کیا کرے گا، آ کر کیا روپوش ہوگا، کہیں چھپتا پھرے گا یا کیا کرے گا۔ خیر، یہ علماء ان کو تلاش کرتے ہوئے ان سے درخواست کریں گے حضرت آپ رحم کر کے کچھ کیجئے، وہ کہیں گے نہیں، میں مہدی نہیں ہوں، میں دین کا ایک چھوٹا موٹا مددگار ہوں، انصاری آدمی ہوں۔ اور وہاں سے امام مہدی جان بچاتے ہوئے نکل کر چلے جائیں گے، مکہ سے مدینہ جائیں گے۔ اب یہ علماء کرام حج کے ارکان افعال پورے ادا کرنے کے بعد وہاں سے نکلیں گے اور مکہ سے مدینہ آئیں گے، اور مدینہ میں پھر ان کی وہی شخصیت سے ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ امام مہدی تو مدینہ میں رہیں گے، وہیں کے رہنے والے ہیں۔ ملاقات ہوگی، یہ لوگ پھر درخواست کریں گے حضرت کچھ تو کیجئے، ہمیں تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آپ ہی مہدی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو مہدویت کا مقام ہے اور یہ جو عہدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام کیا جائے گا، اور وہ صلاحیت جو پوری امت کی شکستگی کو ختم کرے، پوری امت کی قسم پرسی کو ختم کرے، اور پھر پوری دنیا کے کفر سے لڑے اور اسلام کو غالب کرے، یہ ایک بہت بڑا استعدادی کلیجہ چاہتی ہے، بہت زیادہ صلاحیت چاہیے۔ تو وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ امام مہدی کو ایک رات میں ودیعت فرمائیں گے، کیونکہ حدیث میں فرمایا المہدی منا من اہل البیت، کہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ آگے کہا یصلحہ اللہ فی لیلۃ، اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرما دیں گے، الگ سے کہیں سے وہ حاصل نہیں کریں۔ ہاں، علم پختہ ہوگا، سنجیدگی ہوگی، تمام اس طرح کی موجودہ جماعت و تنظیموں سے الگ ہوگے، کسی سے نہیں جڑیں گے، کیونکہ ہر آدمی کا اپنا مفاد وابستہ ہوتا ہے، وہ دین کے مددگار رہیں گے۔ تو وہ وہاں پر پھر مدینہ میں انکار کر دیں گے، یہ لوگ پھر اپنے کام میں لگ جائیں گے مدینہ میں۔ امام مہدی کہتے ہیں وہاں سے سفر کر کے پھر مکہ آئے تیسری مرتبہ۔ یہ تینوں ملاقات ہے کتاب الفتن میں، اور معجم الطبرانی میں بھی روایت موجود ہے۔ وہاں سے امام مہدی جب مکہ آئیں گے تو یہ جو علماء کا 7 علماء کا قافلہ ہے، یہ پھر ان کے پیچھے مکہ آئے گا، اور کہتے ہیں جب وہ دیکھیں گا امام مہدی کو کہ کعبے کا دروازہ غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو یہ آ کر ان کو قسم دیں گے اور کہیں گے یاد رکھیے، اگر آج آپ نے اپنا ہاتھ بیعت کے لیے نہیں بڑھایا تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پوری امت کا خون آپ کے ذمہ لگا دیں، جتنا خون خرابہ ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے اللہ آپ سے پوچھے گا۔ تو اس وقت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شب میں ان کو، چونکہ وہ مہدویت کا مقام الہام کر چکا ہوگا، تو امام مہدی کہیں گے جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا ہے اور میں مہدی ہوں، کیا تم لوگ بیعت کرتے ہو؟ یہ معجم الطبرانی میں یہ پورا ان کی پہلی تقریر بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں عشاء کا وقت ہوگا، وضو کر کے ایسے آ رہے ہوگے، اور ما بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے رہیں گے، اور وہاں پہلے ایک مخصوص بیعت ہوگی ان 7 علماء سے، اور ان سے کہیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کہ آپ لوگ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت لینا چاہتا ہوں۔ کون سی بیعت؟ وہ بیعت ہوگی بیعت علی الموت، کہ میرے ساتھ جینے اور مرنے کی بیعت کرو، کیونکہ امام مہدی جب اعلان کریں گے مہدویت کا، اس کے بعد تو پھر ان کا مشن ابھی آ رہا ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے، بہت زبردست مشن ہے۔ وعدہ کرو کہ جو میں کہوں وہ کریں گے، اور جیسے میں کہوں ویسے کریں گے۔ وہ 7 علماء ان سے بیعت کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام مہدی مخصوص بیعت کے بعد وہیں سے کھڑے کر اعلان کریں گے مہدویت کا، اور حدیث میں فرمایا کہ اس پہلی بیعت کرنے والے لوگوں کی تعداد من اصحاب عدت بدر، کہ جتنے بدر کے میدان میں 313 صحابہ تھے، اتنی ہی تعداد میں پہلی بیعت عوام یعنی ان سے کرے گی۔ تعداد کتنی ہوگی؟ 313 کی۔ اب بتائیے یہ سارا معاملہ ہو کہاں رہا ہے؟ مکہ میں، اور لوگ کہاں دعویٰ کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں، دھوکے باز لوگ۔ امام مہدی ان لوگوں کے سامنے تقریر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا ہے
اور ہم شریعت کو، توحید کو دنیا میں نافذ کریں گے، بدعت کو اور گمراہیوں کو ختم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام زمین میں نافذ کریں گے، تمام کفریہ نظام کو ختم کریں گے۔ کیا آپ لوگ میرے ہاتھ پر موت پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ سارے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے کہ جیسے ہی امام مہدی دعویٰ کریں گے، فوراً ایک شخص ہوگا شام میں جو منافق ہوگا، اور یہ صحیح حدیث میں ہے، اس شخص کو جب معلوم ہوگا کہ ایک آدمی نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے، وہ فوراً ایک لشکر بھیجے گا۔ اب یاد رکھیے یہاں پر ایک بہت بنیادی بات، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کو اس وقت تک تم قبول نہ کرو کسی شخص کو مہدی، جب تک کہ یہ بات نہ دیکھ لو۔ یہ جو میں نے شروع سے علامات ذکر کی ہے، اگر یہ تم کو معلوم نہ بھی ہو، اگر یہ علامت کسی شخصیت کے لیے پائی گئی، سمجھ لینا کہ وہ حقیقی مہدی ہے، اور یہی وہ علامت ہوگی جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، چاہے کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ میڈیا میں متحرک ہے، میڈیا کو دیکھتا ہے، تو خبر تو میڈیا سے آئے گی نا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میڈیا ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میڈیا پھر ان کو دہشت گرد بھی ثابت کرے گا، تو وہ بھی پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک علامت ایسی ہے کہ جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حقیقی مہدی ہے۔ شروع میں 7 لوگوں نے بیعت کی، پھر 313 نے بیعت کی، تو بہت تھوڑے ہیں۔ وہ آگے چلیں گے لشکر لے کر، وہ سیدھا جائیں گے جیل میں، کیونکہ بہت سارے آج بھی اہل بیت میں سے، سید خاندان سے، علماء کرام، بزرگان دین آج بھی قید ظلم کا شکار ہے، تو پہلے ان کو نکالیں گے۔ منافق سفیانی نام کا کوئی آدمی شام میں ہوگا، وہ ایک لشکر بھیجے گا 12,000 کی تعداد کا، یہ خبروں میں آئے گی، یاد رکھیں۔ حدیث میں فرمایا کہ وہ لشکر آئے گا وہاں سے امام مہدی کے خلاف، اور آتے آتے مدینے سے قریب ایک میدان ہے، بیدا نام کا میدان، بیدا نام کے میدان میں وہ لشکر آئے گا، اور فرمایا حضرت عائشہ نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پورا کے پورا لشکر، ماں گھوڑے، وہ پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا، صرف 2 لوگ زندہ بچیں گے۔ ایک امام مہدی کے پاس جا کر اطلاع دیں گا کہ ایسا حضرت واقعہ ہوا ہے آپ کی تائید میں، اور ایک اس بدبخت کے پاس جا کر خبر دے گا کہ ہاں ہم لوگ اس طرح ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ باقی پورا 12,000 کا لشکر زمین میں دھس جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک لشکر آ رہا ہے 12,000 کا، اور وہ بیدا نامی ایک میدان میں آ کر زمین میں دھس جائے، کتنی بڑی خبر لگے گی میڈیا پہ۔ اس واقعے سے دنیا کے مسلمانوں کو جو تذبذب کا شکار ہوں گے، جو سوچ رہے ہوں گے یار یہ مہدی حقیقی ہے بھی یا نہیں ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس شخصیت کے لیے یہ واقعہ ہو کہ 12,000 کا لشکر مدینے کے پاس بیدا نامی بستی میں زمین میں دھسا دیا جائے، تو وہ شخصیت حقیقی مہدی ہوگی۔ یہ مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں علماء الفتن کہ یہ جب واقعہ ہوگا نا، تو پوری دنیا سے لوگ ہجرت کرنا شروع کریں، اور امام مہدی کے لشکر میں ان کے ماننے والوں کی تعداد پھر ہزاروں سے لاکھوں میں تبدیل ہو جائے گی، لاکھوں میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کو کہے کہ فلاں آدمی مہدی ہے، اور آپ کو نظر آ جائے، تو آپ نے اس کی بات قبول نہیں کرنا ہے۔ کب تک؟ جب تک بیدا والا واقعہ نہ ہو جائے۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ یہ واقعہ ہو گیا، ایک اور واقعہ ہوگا جس سے بہت سارے عیسائی لوگ بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک تابوت سکینہ تھا، جس کا دوسرے پارے میں ذکر ہے آخر میں۔ وہ تابوت سکینہ تھا، اس میں انبیاء کے تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا ہے، کسی کا جبہ ہے، تبرکات تھے۔ وہ ایسا تابوت اور صندوق تھی کہ وہ اگر جنگ میں اپنے سامنے رکھ دیا جاتا تو بنی اسرائیل کو فتح ہوتی تھی۔ وہ تابوت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ تابوت امام مہدی کے لیے اتارا جائے گا، اور جب وہ تابوت اترے گا تو عیسائیوں کے جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہوں گے، سمجھدار سنجیدہ، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ آدمی حق ہے، برحق ہے، کیونکہ ہمارے بنی اسرائیل کے علماء کے، انبیاء کے تبرکات اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، یقیناً یہ آدمی برحق ہے۔ تو بہت سارے عیسائی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اسلام کی، اور ان کے لشکر میں شامل ہو جائے گے۔
اس طرح امام مہدی کی پہلے ہزاروں ہوئی، پھر لاکھوں ہوئی، اب کیا ہو جائے گی؟ کروڑوں میں تعداد ہو جائے گی ماننے والوں کی۔ یہ واقعہ ہو جائیں گے، اس کے بعد امام مہدی کریں گے کیا؟ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا نا جس وقت، اس کے بعد یاد رکھیے ان کی عمر صرف 7 سال ایک روایت میں، یا 9 سال دوسری روایت۔ ظہور کے بعد یعنی جب مہدویت کا اعلان فرما دیں گے اس کے بعد یا 7 سال زندہ رہیں گے یا 9 سال۔ اب یہ 2002 سے جو اعلان کر کے بیٹھا بیچارہ، تو 2022 آ گیا، کچھ بھی نہیں کیے انہوں نے، جبکہ حقیقی مہدی کے بارے میں حضرت نے کیا فرمایا؟ یا 7 سال زندہ رہیں گے یا 9 سال۔ اور اس میں بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ آخری کے 2.5 سال حضرت عیسیٰ کی وزارت میں گزاریں گے، تو اگر 7 سال میں سے 2.5 سال حضرت عیسیٰ کی وزارت میں چلے جائے تو بچے 4 سال۔ 4 سال میں عظیم الشان کارنامہ انجام دیں گے، اسی لیے تو مہدی ہے۔ کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقاتلون بجزیرۃ العرب، کہ تمہاری پہلی جنگ ہوگی، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا میں 4 جنگیں ہوگی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی جنگ ہوگی جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے، مروجہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب غیر اسلامی طریقے پر کرتے ہیں۔ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس جنگ میں تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو پہلی جنگ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی جزیرۃ العرب میں، کیونکہ اسلامی نظام کامل مکمل یعنی خلافت علی منہاج النبوہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خلفائے راشدین کی خلافت تھی اسی طرح قائم کریں گے۔ پہلی جنگ لڑیں گے جزیرۃ العرب کے حکمرانوں سے، کیونکہ وہ 3 تو لڑ رہے تھے نا پہلے، اب ان کو پتہ چلیں گا ایک اور آدمی آ چکا ہے، تو وہ تینوں اکٹھا ہو کے ان کے خلاف آئیں گے، اور مسلمان بھی بہت سارے ہجرت کر کے حضرت کے ساتھ ہو جائیں گے، تو جنگ ہوگی پہلے، اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے مسلمانوں، اور اس فتح کے نتیجے میں پورے جزیرۃ العرب میں خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا ثم تغزون فارسا، پھر تم فارس کے علاقے والوں سے جنگ کرو گے، یعنی شیعہ حضرات ہوں گے، ان سے جنگ کریں۔ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ، دوسری جنگ، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے گا، وہاں بھی اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسری جنگ، اب یہ تو بیچارے جنگ تو کرتے نہیں، یہ تو خود بیچارے چھپ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، شکیل بن حنیف ہو اور دوسرے لوگ ہو۔ ثم تغزون الروم، علماء فرماتے ہیں کہ جب الروم آئے تو وہاں 2 معنی ہو سکتا ہے۔ روم سے مراد علاقہ اٹلی وغیرہ کا جو پہلے یورپ تھا وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں الروم سے مراد مذہب ہے، مذہب عیسائی، کہ تیسری جنگ تم روم والوں سے یعنی عیسائیوں سے کرو گے۔ یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ دنیا کی آخری بڑی جنگ ہے، اور اس جنگ کی پوری تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر فرما دی۔ فرمایا کہ تم روم سے جنگ کرو گے، اور روم کا لشکر کتنا ہوگا عیسائیوں کا، اور ان کے آج کل جو جنگ ہوتی ہے یاد رکھیے ایک لشکر نہیں ہوتا، اس لشکر کے ساتھ 50 ملک بھی آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری یہ جنگ ہوگی ملک شام میں۔ ملک شام میں اعماق اور دابق نام کے 2 میدان ہیں، اس میدان میں یہ جنگ ہوگی تمہاری، اور پوری دنیا کا، آج کی زبان میں اگر کہ پوری دنیا کا کفر، پوری دنیا کا نیٹو، پوری دنیا کی طاقتیں، پوری دنیا کا سائنس، پوری دنیا کی ہتھیار، وہ ساری جمعیت لے کر اعماق اور دابق نام کے میدان میں آ جائیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی بہت مسلمان ہوں گے، دونوں لشکر وہاں آ جائیں گے۔ کفار کے تعداد رسول اللہ نے ذکر فرمائی 80 رایتن، کہ کفار کے 80 جھنڈے ہوں گے، جیسے آج کل ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، تو 80 ممالک کفار کے، وعلی کل رایت 80,000، علی کل رایت 12,000، تحت کل رایت 12,000،
کہ ایک تو 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے ماتحت 12,000 کا لشکر ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ 80 جھنڈے اور ہر جھنڈے کا 12,000 کا لشکر، کل اگر ہم ان کو جمع کرتے ہیں تو ہوتا ہے کل 9,60,000، 1 ملین کے قریب۔ 9,60,000 کا لشکر عیسائیوں کا، ان کے ہم نواؤں کا، حلیفوں کا، ان کے چاہنے والوں کا، ان کے زرخرید غلاموں کا، جیسے آج کل دنیا میں ہے، پوری دنیا ایک ہی ہے نا، ایک شخص چلاتا ہے، سب تو باقی غلام ہیں جتنے ملک ہیں دنیا میں، نیو ورلڈ آرڈر۔ اس حدیث کی، اس جنگ کی تفصیل رسول اللہ نے ذکر فرمائی کہ مسلمان جائیں گے جنگ کرنے کے لیے۔ 2 جگہ تو اسلامی نظام آ چکا ہے، اور بہت عدل کا، انصاف کا خوبصورت نظام کہ جس کو دیکھے تو کفار بھی تمنا کرے کہ ہمیں بھی اس نظام کی سائے تلے لے جاؤ، ایسا نظام۔ اعماق اور دابق نامی مقام پر آگے لشکر 9,60,000 کا لشکر پوری طاقت کے ساتھ، ہوائی فضائی سارے ہتھیار کے ساتھ موجود ہے، اور ادھر ایک درویشوں کا لشکر ہے جو روحانیت کے امام ہیں، تقوی اور قربانیاں اور نفسانیت کو مار چکے ہیں، آ گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مسلمانوں کے لشکر کے 3 حصے بن جائیں، 3 دن تک جنگ ہوگی۔ روایات میں ہے کہ مسلمان جنگ کریں گے، اس جنگ کے نتیجے میں اتنے مسلمان شہید ہو جائیں گے، اتنے شہید ہو جائیں گے کہ رات میں صبح سے جب جنگ کر کے تھک کر آئیں گے تو دیکھیں گے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، تو بہت دل زخمی ہو جائیں گے مسلمان۔ دوسرے دن پھر جنگ ہوگی، پھر بہت کثیر تعداد میں شہداء ہو جائیں گے۔ امام مہدی آ گئے اور آ کے کر کیا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، اپنی اپنی جمعیت، اپنی اپنی جماعت، اپنے اپنے کام سے بہت اوپر اٹھنا پڑے گا، اور امام مہدی کے مشن کو سمجھنا پڑے گا کہ آ کر کریں گے کیا۔ جو مشن انبیاء کا ہے، جو مشن عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، وہ بھی دجال کو قتل کرنے ہی دنیا میں آنے والے، اور کوئی کام نہیں۔ ہم نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، اپنے اپنے کام بنا لیے، عافیت کی زندگی، عافیت کا کام، ایسے دین کے کام ہمارے۔ میدان میں کب نکلیں گے اور کیسے نکلیں گے؟ ابھی آخر میں ذکر کریں گے امام مہدی کے حامی کون ہوں گے اور مخالف کون ہوں گے۔ 3 گروہ ہوں گے جو حامی اور مددگار ہوں گے، 3 ہوں گے جو مخالف ہوں گے۔ تیسرے دن جنگ کریں گے بہت سارا، تیسرے دن جنگ ہوگی، اور چوتھے دن صبح پھر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ فتح ہونے کے بعد اتنا مال غنیمت ملے گا، ہر قسم کا مال غنیمت، معیشت کا، جنگ کا، کھانے پینے کی اشیاء کا، ہر قسم کا معیشت، کیونکہ دنیا کا پورا کفر ہے، پوری پونجی اس نے لا کر وہاں لگا دی تھی۔ کہتے ہیں جب مال غنیمت کی طرف مسلمان دیکھیں گے تو مال غنیمت نہیں لیں گے، اس غم میں کہ اتنے ساتھی شہید ہو گئے، اتنے بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے، اتنے بڑے بڑے اہل اللہ شہید ہو گئے، تو اب اس مال کا کیا کریں۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 اس لشکر کے گروہ بن جائیں گے۔ جنگ کی ابتدا میں ایک منافقین کا گروہ ہوگا جو ٹیکنالوجی کو دیکھ کر اور کہیں گے یہ تو بھائی فضائی بھی حملہ کر سکتے ہیں، یہ تو زمینی بھی حملہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے امام مہدی کے ساتھ دے سکتے ہیں، لڑنا بھڑنا تو اپنا کام ہی نہیں ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ منافقین کا لشکر حدیث میں ہے، اس سے نکل جائے گا، اور رسول اللہ نے فرمایا لا یتوبہ اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ان منافقین کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے۔ دوسری جماعت شہداء کی ہوگی، فرمایا ہم افضل الشہداء، کہ جو اس جنگ میں شہید ہوں گے وہ شہیدوں میں افضل شہید ہوں۔ اور تیسری جو جماعت ہوگی جو فاتحین کی ہوگی، غازیوں کی ہوگی، فرمایا اس کے بعد وہ کبھی فتنے کا شکار نہیں۔ اب یہاں غور کیجیے، پوری دنیا کا کفر ٹوٹ چکا ہے، زیر ہو چکا ہے، جزیرۃ العرب میں اسلامی نظام آ چکا ہے، فارس میں نظام آ چکا ہے، پوری دنیا کا کفر اعماق اور دابق میں ٹوٹ چکا ہے۔ یہاں سے امام مہدی کے بڑے بڑے کمانڈر دنیا میں جائیں گے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بھی بر صغیر میں نہیں آنے والے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے پوری دنیا پر، یاد رکھیے، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا،
سورہ صف میں اس کی طرف اشارہ ہے. قوم موسیٰ قوم عیسیٰ کا ذکر ہے اور اس کے بعد کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ ہونے والا ہے. تیسری جنگ ہو گئی. پوری دنیا میں مسلمانوں کے کمانڈر آ گئے اور پھر باقی جو جتنی دنیا ہے نا وہ ساری بھی مسلمان فتح کر لیں گے. یہاں کیا ہوگا وہ پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیں یہاں بھی دعا کرنے وہ کمانڈر آئیں گے, کام کوئی اور کریں. یہ اشارے میں سمجھ لیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 جنگیں ہو گئی 4 سال کے اندر, کیونکہ آخر کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گا. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ثم تغزون قسطنطینیہ, پھر تم قسطنطنیہ کو فتح کرو. اور اس جنگ کا بھی عجیب حال ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اس جنگ کو کرنے کے لیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر چلے گا, کیونکہ اعماق الدابق شام میں ہے. شام سے چلے گا لشکر اور یہ ترکی کا جو ہے علاقہ قسطنطنیہ وہاں آئے گا. وہاں آ کر اس کو گھیر لے گا. آج کل جو ترکی کا کیپٹل ہے اس کو قسطنطنیہ پہلے کہتے تھے, آج کل کیا نام ہے؟ استنبول. ہاں, استنبول کو گھیر لے گا وہ لشکر. اب یہاں سوال ہوتا ہے ہم سب کے ذہنوں میں کہ آج تو وہاں اسلامی حکومت ہے. اسلامی حکومت تو نہیں ہے لیکن مسلمان آدمی بادشاہ ہے, جمہوریت ہے وہاں, تو کیسے؟ اور رسول اللہ تو فرما رہے ہیں قسطنطنیہ سے 4تھی جنگ ہوگی. تو بعض علماء فرماتے ہیں, اور یہ اس کا اشارہ ہمیں آج کے 2 سالوں میں مل چکا ہے, کہ ممکن ہے کہ یہ موجودہ حکومت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کرتے. کیوں؟ یاد رکھیے امام مہدی آ کر کیا کریں گے؟ اگر میں کھل کر کہوں, امام مہدی آ کر کریں گے جہاد. تینوں جو فتوحات ہوئی جہاد سے ہوئی, اور یہ جتنی حکومتیں دنیا میں مسلمانوں کی ہیں ان کو جہاد سے کوئی واسطہ نہیں, نام کے مسلمان ہیں. کچھ ایسے کام کر دیں گے کہ نماز پڑھنے والوں کو سائیکل تقسیم کر دی, یہ ٹھیک ہے, مسجد بنا دی, مسجد آزاد کر دی, یہ جزوی کام ہے, مقصودی کام نہیں. لیکن میدان میں جو اللہ کے راستے میں قتال کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعاون نہیں, بلکہ یہ ہمیشہ مخالف رہے. 20 سالوں سے خراسان کے مجاہدین کے مخالف رہے یہ لوگ. ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ انکار کریں گے, اور چونکہ انکار کریں گے تو رسول اللہ کی بات سے سچ ثابت ہو جائے گی, امام مہدی جائیں گے. لیکن یاد رکھیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنگ ایسی ہوگی جو بغیر ہتھیار کے, بغیر خون خرابے کے لڑی جائے گی. صرف مسلمان وہاں جا کر ذکر کریں گے, اور ذکر کرنے کے نتیجے میں اس کی فصیل کی دیواریں گر جائے گی اور مسلمان اس کے اندر داخل ہو جائے گے. لیکن یہ وہ ذاکر نہیں ہے جو صرف نیرے ذاکر, یہ پہلے 3 جنگیں لڑکے آنے والے ذاکر ہیں. یاد رکھیے دین کا ہر شعبہ ایک شعبے کے بعد ہی کامل ہوگا جو ہم 100 سال سے کھوئے ہوئے. اب مسلمانوں نے ذکر کیا اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی پیشین گوئی کے مطابق وہ دیوار فصیل کی گر گئی, مسلمان اندر داخل ہوئے. اور اندر داخل ہوئے اور مال غنیمت حاصل کرنے کی طرف بڑھنے لگے. بڑھتے رہے اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مصروف رہے. اتنے میں کہتے ہیں ایک شخص آسمان سے آواز لگائے گا کہ دجال نکل چکا ہے. اور مسلمانوں کو جب پتہ چلے گا کہ دجال نکل چکا ہے, مال غنیمت چھوڑیں گے اور فوراً ملک شام کی طرف سفر شروع کریں گے. لیکن بعد میں ان کو پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی تھی, لیکن جیسے ہی شام کے اندر داخل ہوں گے وہ یقیناً دجال نکل جائے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے امام مہدی آنے والے ہیں. امام مہدی کے آخری سال میں, کیونکہ دجال دنیا میں آئے گا, دجال کے موضوع پر انشاءاللہ پوری گفتگو کریں گے پھر کبھی, لیکن اتنی بات یاد رکھیے دجال دنیا میں رہیں گا 1 سال 2 مہینے 14 دن. پہلے امام مہدی نے پوری فتوحات کر لی ہیں, پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے. اور رسول اللہ نے پھر فرمائی, حدیث میں ایک بات فرمائی
کہ ایسا غلبہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو امام مہدی کی برکت سے عطا فرمائے گا کہ دنیا میں کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا مسلمان نہیں رہے گا. اتنا مالا مال کر دیں گے اللہ تعالیٰ. کہیں گے کہ ایک آدمی جائیں گا کچھ دیجئے، کہیں گے اپنے حساب سے جو لے سکتے لو، اور وہ لب لب بھر کر لوگ لیں گے ان سے. اور حدیث میں فرمایا یلقى الاسلام بجرانہ فی الارض، اسلام اپنی مضبوطی کے ساتھ زمین میں جم جائے گا. لیکن یہ غلبہ یاد رکھیے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا جو غلبہ ہے اس سے ناقص ہے، کیونکہ امام مہدی کا جو غلبہ ہے اس میں کفر، علامات کفر موجود ہے، ماتحتی میں ہے. لیکن حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو دنیا سے کفر ختم ہو جائے گا. تو حضرت عیسیٰ کے موضوع پر بیان کریں گے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خصوصیات ہیں؟ پہلی بات تو آپ کو یہ ذکر کر دی کہ امام مہدی آئیں گے مکہ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اعلان کریں گے. اس کے بعد 4 جنگیں لڑیں گے. چوتھی جنگ دجال کے آنے کی پہلی علامت ہوگی. اس کے بعد ذکر کیا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ جو ہوگا اس کو ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں، کافی لمبی ہو گئی، کہ دنیا میں کوئی حکومت ایسی آج تک نہیں آئی جو یہ اعلان کر دے کہ آج سے بے روزگاری ختم، آج سے غربت ختم. ایسی نہ آئے گی، نہ آئی. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی اس کا اعلان کرے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آج سے بے روزگاری ختم، دنیا میں کوئی بے روزگار نہیں رہے، غربت ختم، کوئی بھوکا نہیں رہے. اور دوسری خصوصیت یہ کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال کے خوف سے مسلمانوں کا لشکر لے کر ملک شام جائیں گے. اور یاد رکھیے ملک شام میں ایک علاقہ ہے غوطہ نام کا، غوطہ، اور ابھی بشار الاسد نے وہاں ظلم کیا تھا 2014-15 میں. غوطہ نامی بستی میں پورے امت مسلمہ کو امام مہدی چھپا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ دجال کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے عالم کفر کا مقابلہ بے شک کر لیا ہو، کہ دجال کے فتنے کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اسپیشل فورس آسمان سے آئے گی اس کو قتل کرنے کے لیے. اس لیے آپ کا کیا کام ہے؟ یہ بہت بڑا کام ہے. کہتے ہیں جو فتوحات انہوں نے حاصل کی ہے اور اسلام کا کلی غلبہ ہو چکا ہے، اس سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اس وقت کی جو موجودہ امت مسلمہ ہوگی ان سب کو وہاں سے لے جائیں گے اور شہر غوطہ میں وہاں پر کیمپ لگا کر پوری امت کو چھپا دیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد میں نمازیں پڑھیں گے، ان کی اصلاح کریں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام والا کام کریں گے. جو قحط سالی کے ایام میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کام کیا کہ 7 سال قحط کے آگے 7 سال حساب کر کے پوری معیشت کو تقسیم کر دیا اور کوئی بھوکا نہ رہا. دجال کا فتنہ ہے اور خطرناک فتنہ ہے. کہتے ہیں دجال کے آنے سے پہلے غربت دنیا میں عام ہونا شروع ہو جائے گی. اتنی غربت ہوگی کہ دجال کے مخالفین کے کھیت کھلیان دجال بنجر کر دے گا. ایک شخص ہوگا، مثال دے رہا ہوں، ایک شخص مسلمان ہوگا، گھر میں جائے گا، 3 دن ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بچے پر نظر پڑی، بچہ بلبلاتا ہے. ماں پر نظر پڑی، ماں بھی رو رہی ہے. اور بیوی پر نظر پڑی، بیوی بھی رو رہی ہے. ایسا آدمی بے قرار ہو کر رزق کی تلاش میں نکلیں گا، اور سامنے دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہے اور انسان مجبور ہے. ایسا مجبور آدمی بتائیے کیسے اپنا ایمان بچائے گا؟ کہتے ہیں اس فتنے کا شکار ہوتے رہ جائے گا. اگر وہ دجال کے سامنے جاتا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو فتنے میں پڑ جائے گا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے آپ کو یوں سمجھیں گے کہ ہم بہت پختہ ایمان والے ہیں، دجال کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے جیسے جائیں گے تو حدیث میں فرمایا فَيَتَّبِعُهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ، وہ ایسا ان کو تسخیر کرے گا، اس طرح ان پر سحر طاری کرے گا اور اس طرح ان کو اپنا قائل کرے گا کہ وہ اپنا ایمان بیچ کر اس کے قائل ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ دجال سے کبھی مقابلہ نہیں کرنا. امام مہدی سے خود کہا کہ آپ نے بھی مقابلہ نہیں کرنا ہے، اس آپ نے وہاں رکھنا ہے. تو وہ جو 1 سال 2 مہینے 14 دن ہے
وہ اتنا 1 سال 2 مہینے 14 دن کا عرصہ امت مسلمہ کو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفاظت سے رکھیں گے، اور اس وقت دنیا میں 3 ایسے علاقے ہوں گے جہاں دجال نہیں جائے گا، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک ملک شام کا یہ علاقہ، اور آخر میں جانے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے۔ تو یہ مختصر سا ہم نے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، نسب، ان کا مشن، اور آخر میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وزارت میں رہیں گے آخری کے کچھ 2 سال، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوگا، اور بیت المقدس میں یصلی علیہ المسلمون، مسلمان ان کی نمازیں جنازہ پڑھیں گے اور بیت المقدس میں ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال سے کم و بیش دنیا میں رہیں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں کفر اور علامت کفر ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر کچھ فتنے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی مہدی کا انصار اور مددگار بنائیں، اور ہمارے زمانے کے موجودہ جتنے فتنے ہیں، ہر قسم کے فتنے سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔